نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت خوش نصیب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر ایمان کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، ہم سب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمایا، اللہ نے ہم پر اپنا خصوصی انعام فرمایا، اللہ نے ہم پر عطا فرمائی اپنی، کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اپنے ذات عالی کا تعارف عطا فرمایا، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرمایا، کہ اس اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے، اس اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں اپنے ذات عالی سے جوڑا اور ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ ہمیں بنانے والا کون ہے، ہمیں کھلانے والا پلانے والا کون ہے، ہماری پرورش کرنے والا کون ہے۔ ماں کے پیٹ میں چھوٹے سے بچے کو اتنا بڑا کر کے جوان کر کے پھر بوڑھا کرنے والا کون ہے، کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات عالی کا تعارف کروایا۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اس کو کوئی اور نعمت ملتی ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ نیک آدمی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات عالی کے تعارف پر بھی اللہ کا شکر کرنا، اللہ کے تعلق پر اللہ کا شکر کرنا، اللہ نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر کرنا، اس پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا، سعادت مند سمجھنا، اس ایمان کو اللہ کی عطا سمجھنا، اللہ کی مہربانی سمجھنا۔ جب اس ایمان کو نعمت سمجھے گا اور اس کی قدر کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا تو پھر اس کے ثمرات نظر آئیں گے، پھر اس کے نتائج نظر آئیں گے، پھر ایمان کے نتائج نظر آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات کہ ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اپنا تعارف عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اپنا تعلق عطا فرمایا۔ اور دنیا کے اندر کتنے 8 ارب کی آبادی میں 2 ارب آبادی بھی ایسی نہیں ہے جس کے پاس یہ ایمان کی نعمت ہو۔ سمجھے دنیا کی 20% آبادی کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے، 20% سے بھی کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ ایمان کی نعمت ہے۔ پھر جن کے پاس یہ ایمان کی نعمت ہے ان میں بھی پھر کچھ کا ایمان بہت زیادہ ہے پہاڑوں کی طرح، کچھ کا ایمان چٹانوں کی طرح، کچھ کا ایمان سمندروں کی طرح، کچھ کا ایمان دریاؤں کی طرح، کچھ کا ایمان پھر اس سے کمزور، پھر اس سے کمزور، پھر اس سے کمزور۔ جیسے موبائل کی بیٹری ہوتی ہے، کچھ کی 100% چارج ہے، کچھ کی 90% چارج ہے، کچھ کی 80% چارج ہے، کچھ کی 60-70% چارج ہے، کچھ کی 40% چارج ہے، کچھ کی 20% چارج ہے، کچھ کی تو 5% ہے، کچھ کی 1% رہ گئی ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، بعضوں کا ایمان تو کامل ہے۔ صحابہ کا ایمان، صحابیات کا ایمان کامل تھا۔ انبیاء کا ایمان، انبیاء کے ایمان کے تو کیا کہنے، انبیاء کے ایمان کے تو کیا کہنے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کا ایمان، اور صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابیات کا ایمان معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
صحابہ کے ایمان کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کا ایمان تو معیار اور کسوٹی ہے، وہ 100% پر ہے. پھر صحابہ کے بعد والے لوگوں میں بعضوں کا 95% ہے، بعضوں کا 90% ہے، بعضوں کا 85% ہے، بعضوں کا 80% ہے. جیسے موبائل اگر چارج ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہوتا ہے، 100% والا مطمئن ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہے موبائل 100% ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پورا دن آسانی سے گزر جائے گا، پریشانی نہیں ہوگی، وہ مطمئن ہوتا ہے. اسی طرح جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کی زندگی مطمئن ہوتی ہے، اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے. بغیر چیزوں کی بھی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بغیر اسباب کے اطمینان ہوتا ہے. جیسے صحابہ کی زندگی میں اسباب کے بغیر، مال کے بغیر، چیزوں کے بغیر اطمینان تھا. ان کی زندگیوں میں اطمینان تھا، کیونکہ اطمینان کا تعلق دل سے ہے. چین اور سکون کا تعلق دل سے ہے، وہ چیزوں سے نہیں ہے. آج ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے، ہم زندگیوں کے اطمینان کو چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کتنے پیسے والا ہے، کتنے پیسے والا ہے، سامنے والے کا گھر کیسا ہے، لڑکا کماتا کتنا ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے، گھر میں گاڑی ہے نہیں ہے، ماسیاں ہیں نہیں ہیں. یہ عجیب عجیب سوالات ہوتے ہیں. آج ہی میں نے دیکھا ایک آدمی کے پاس ایک ملازم آیا، نیا ملازم رکھنا تھا تو اس نے سوال کیا. پہلے بیٹے نے سوالات کیے، سارے دنیا کے سوالات کیے. پھر بیٹا والد کے پاس لے گیا اس کو، تو والد کے سوالات بہت عجیب لگے مجھے. کہا بیٹا نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہو؟ یہ اندر کے ایمان کی بات ہے. اس ایمان نے اس سوال پر مجبور کیا کہ بیٹا نماز کتنے وقت پڑھتے ہو. ملازمت کا نماز سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں دنیا میں بھی ہمیں بڑے لوگ، ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں، رہبری فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑوں کے ذریعے سے رہبری فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں. تو اس سے اس آدمی کے ایمان کا پتہ چلا. اس کے ایمان نے اس کو مجبور کیا اس سوال کرنے پر کہ نماز کتنے وقت پڑھتے ہو. تو اس آدمی نے بتایا کہ اتنی پڑھتا ہوں، اتنی نہیں پڑھتا. اس کا جواب بھی مجھے بہت اچھا لگا. اس نے کہا 1-2 وقت کی تو چھوڑ دیتا ہوں، 1-2 وقت کی مجھ سے چھوٹ جاتی ہے. سچا جواب دیا. کتنا اچھا معاشرہ ہے ہمارا، کتنا اچھا معاشرہ ہے. معاشرے کی خوبیاں بھی دیکھنی چاہیے. آج دنیا میں معاشرے کی صرف خامیاں دیکھی جاتی ہیں، خامیوں کے تذکرے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں خوبیوں کے تذکرے کرو. خوبیوں کے تذکرے سے خوبیاں پھیلیں گی، برائی کا تذکرہ مت کرو ورنہ برائی کے تذکرے سے برائی پھیلے گی. اور فرمایا کہ جس چیز کو ختم کرنا ہو اس کے تذکرے کو ختم کر دو، تو جس برائی کو ختم کرنا ہو اس کے تذکرے بھی ختم کر دو. برائی کے تذکرے سے برائی بڑھتی ہے، اچھائی کے تذکرے سے اچھائی بڑھتی ہے. بہرحال یہ بات تو درمیان میں آ گئی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کا ایمان 100% ہوتا ہے تو جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے زندگی میں اتنا زیادہ اطمینان ہوتا ہے. جیسے صحابہ کی زندگی میں بھرپور ایمان تھا، کامل ایمان تھا، اس لیے ان کی زندگیوں میں اطمینان کامل تھا، چین کامل تھا. کچا گھر تھا، بغیر بجلی کے تھے، بغیر کاروبار کے تھے، لیکن دلوں میں اطمینان تھا، گھروں میں سکون تھا، گھروں میں محبتیں تھیں، گھروں میں ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہیں، کن کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، بس کبھی مزدوری مل گئی تو کر لیا، ورنہ پھر حضور کے پاس بیٹھ کر مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں. لیکن زندگی میں اطمینان ہے، نہ حضور کو شکوہ اپنے داماد سے، نہ بیٹی کو شکوہ اپنے شوہر سے. حالانکہ اسباب کچھ نہیں ہے، چیزیں کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان ہے، وہ بھی کچا ہے. گھر میں چیزیں بھی وہ ہیں جو حضور نے دی ہیں، جو حضور نے دی ہیں وہی چیزیں ہیں بس، اور کچھ گھر میں نہیں ہے. دکان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گھر میں کھانا بھی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں تو مہینے کا راشن بھرا ہوا ہوتا ہے، گھر میں کھانا بھی نہیں. ضرورت پڑی گئے اور مزدوری کی اور جا کے کھجورے لے کر آ گئے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وہ کھجورے کھلا دی. زندگی بغیر چیزوں کے بھی مطمئن تھی، کیونکہ مرد میں بھی، عورت میں بھی، بچوں میں بھی ایمان کامل تھا، ایمان 100% تھا. اس لیے زندگی اطمینان والی تھی، زندگی راحت والی تھی، زندگی چین والی تھی، زندگی خوشیوں والی تھی.
زندگی کی خوشی کا، زندگی کی راحت کا، زندگی کے اطمینان کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال سے ہے۔ زندگی کی راحت اور چین اور سکون اور اطمینان کا تعلق چیزوں سے ہوتا، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے دنیا والے مطمئن ہوتے اپنی زندگیوں سے۔ جتنا بڑا آدمی ہے وہ اپنی زندگی سے اتنا مطمئن نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہے، وہ بے چین ہے، وہ تکلیف میں ہے، مال کے ہوتے ہوئے، چیزوں کے ہوتے ہوئے۔ الگ الگ مختلف چیزیں کھا رہا ہے لیکن اس کو لذت نہیں آ رہی، اس کو لذت نہیں آ رہی، وہ لذت نہیں، اس کا دل اداس ہے، دل اداس ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے مجھے کہا مولوی صاحب ہر نعمت ہے اللہ کی لیکن دل خوش نہیں ہوتا، دل اداس رہتا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ دل ہر وقت اداس ہو، دل ہر وقت اداس ہو۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دل خوش ہے، اس کا دل خوش ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا اطمینان، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ جتنا زیادہ ایمان اتنا زیادہ اطمینان، جتنا زیادہ ایمان اتنا زیادہ راحتیں، اتنی زیادہ خوشیاں، اتنا زیادہ سکون۔ اور جتنا زیادہ ایمان اور جتنا کم ایمان، ایمان کی سطح جتنی کم ہوتی رہے گی اطمینان کم ہوتا رہے گا۔ اگر موبائل کی بیٹری 50% ہے تو اس کو جھٹکا لگا رہتا ہے، مرد سوچتا ہے کہ اب تو میرے کام پہ جانے کا ٹائم ہو گیا، اب یہ 50% بیٹری شام تک تو چل جائے گی، اس کو دھچکا لگا رہتا ہے، دن بھر وہ موبائل سنبھال کے استعمال کرتا ہے کہ بھائی کسی وقت بیٹری ختم ہو سکتی ہے، بیٹری کم ہے۔ اس لیے ایمان اگر 50% پر ہے، اس لیے اپنے ایمان کو جانچنا، اپنے ایمان کو جانچنا، ایمان کتنا ہے۔ اگر ایمان جو ہے وہ 50% سے بھی کم ہے، 30% پہ ہے، تو جس کا موبائل 30% پہ ہو، 20% پہ ہو، وہ کتنا فکر مند ہے۔ بار بار موبائل کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی مثال ہے۔ مرد جب گھر سے باہر جاتا ہے کام کے لیے، اس کے پاس چارج کرنے کی سہولت نہیں ہوتی تو فکر مند رہتا ہے، اس لیے۔ اور جس کے پاس 5% ایمان ہو، 10% ایمان ہو، اس کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو فون اٹھا کر ہی کہہ دیتا ہے کہ کسی وقت بھی فون بند ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کا ایمان تھوڑا ہو، اس کی زندگی میں اطمینان تھوڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں راحت تھوڑی ہوتی ہے، خوشیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ایمان پر محنت کریں، اپنے ایمان کو بنانا۔ ایمان بنے گا پھر اعمال بنیں گے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، ایمان بنے گا تو ایمانی جذبات دل میں پیدا ہوں گے، ایمانی جذبات دل میں پیدا ہوں گے، اللہ کی تعلق والے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ کے کو راضی کرنے والے جذبات پیدا ہوں گے، اللہ والے جذبات پیدا ہوں گے۔ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنا ہے، دو آدمیوں کا ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا۔ تو ایک عورت تھی، ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ، ہم سب سنتے ہیں حضرت خولہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، انہوں نے تو مجھے زہار کے الفاظ کہہ دیے ہیں، انت علیہ کظہر امی، زہار کے الفاظ کہہ دیے، کیا حکم ہے؟ جیسے طلاق ہے اس سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح زہار ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اب بھی ہو سکتا ہے لیکن اب وہ الفاظ عربوں میں زیادہ تھے۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ زہار کے الفاظ کہیں میری بیوی نے۔ حضور خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری، یعنی سابقہ حکم گویا کہ برقرار ہے، اور پہلا حکم یہ تھا کہ زہار سے بھی بیوی جدا ہو جاتی ہے، جیسے طلاق سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اور اللہ سے بات کرنے لگی، اللہ سے مناجات کرنے لگی۔ وہ ایمانی جذبہ تھا، وہ ایمانی جذبہ تھا اندر، اس ایمانی جذبات کی وجہ سے اللہ کا تعلق، وہ اللہ کا تعلق، وہ عورت حضور کے سامنے کہہ رہی ہے اللہم انی اشکو الیک، حضور کے سامنے کہہ رہی ہے اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتی ہوں، اے اللہ میں آپ سے شکوہ کرتی ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میرے شوہر کا کیا بنے گا؟ اور اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات اترتے ہیں، وحی کے نزول کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں حضور کے چہرے مبارک پر، اور پھر وحی اترتی ہے، اور کیا ہی شاندار الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے ترجمے کو سمجھنا، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ قد سمع اللہ، قد
یہ تحقیق کے لیے آتا ہے. اساتذہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے، ماضی کے ساتھ آتا ہے تو عام طور سے تحقیق کے لیے آتا ہے. قد سمع اللہ، اللہ فرما رہے تحقیق سن لی بات اللہ نے، قول التی، اس عورت کی، تجادلوک، اے نبی جی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، تجادلوک فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں جو آپ سے جھگڑ رہی تھی نا، اس عورت کی بات اللہ نے سن لی ہے. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اس کی بات اللہ نے فرش پر سن لی. عرش والے نے فرش والی کی بات سن لی ہے، عرش والے نے فرش والی کی بات سن لی ہے. عرش والا فرش والوں کی سنتا ہے، عرش والا فرش والوں کی سنتا ہے، عرش والا فرش والوں کی سنتا ہے. وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کا داتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کا داتا ہے. اس لیے ہر مشکل آنے پر، ہر ضرورت پڑنے پر، ہر تکلیف پڑنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنا شکوہ اور اپنی شکایت اللہ سے کرنا. ہر ایک کو اپنی زندگی میں کچھ شکایات ہوتی ہیں، کچھ شکوے ہوتے ہیں، ان شکووں اور شکایات کا اظہار اللہ سے کرنا. اس لیے میں ایک عالم کی بات کچھ دنوں پہلے سن رہا تھا، فرمایا انہوں نے کہ اپنے مسائل لوگوں کو نہ بتایا کرو. لوگ تمہارے مسائل سن کر بعد میں وقتی طور پر تمہارے دو بول لیتے ہیں، لیکن جب تم بار بار ان کے سامنے اپنے مسئلوں کا تذکرہ کرو گے تو بعد میں لوگ تمہارے جانے کے بعد کہیں گے یار یہ تو روز نیا مسئلہ لے کر آ جاتا ہے، اس کے پاس تو ہر روز ایک نئی کہانی ہوتی ہے، اس کے تو مسائل ہی ختم نہیں ہوتے ہیں. تمہارے مسائل کا مذاق بنائیں گے، لیکن وہ اللہ ہے جو ہر بندہ کی، ہر بندے کی اور ہر بندی کی بات کو سنتا ہے. قد سمع اللہ، اس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، گویا کہ ہمیں اس میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ ہر بندی کی سنتا ہے، اللہ ہر بندے کی سنتا ہے. لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ اس عورت کا کیا ایمان تھا، اس عورت کا کیا عمل تھا، اس عورت کے اندر کے کیا جذبات تھے، اس عورت کے اللہ سے کیا تعلق تھا کہ وہ بیٹھی فرش پر ہے، بیٹھی فرش پر ہے اور اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہے اس بات پر کہ میں اللہ سے حکم اترواؤں گی، میں کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا. اگر میری شوہر سے جدائی ہو گئی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ شوہر خود بوڑھے ہیں، میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی. اللہ نے ان کی طلب پر، ان کی دعا پر اللہ نے احکامات اتار دیے. یہ پوری سورت کی جو شروع کی جو چند آیتیں ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا. اے نبی جی آپ تو نبی ہیں، آپ کی بات تو سنی جائے گی، لیکن آپ کی امتی کس ایمان کے درجے پر ہے کہ آپ کی امتی کی بات بھی اللہ سن رہا ہے. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں، تمہارے زبان کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یہ آگے زہار کے احکامات اترے خاص اس عورت کی شکوے پر جو اللہ سے اس عورت نے کیا تھا، اس پر یہ آیتیں اتر گئیں. اس لیے سوچتا ہوں میں کبھی کبھی کہ اس عورت کا، ان صحابیہ کا کیا جذبہ تھا، ان کا اللہ سے کیا تعلق تھا. اس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس عورت کے شوہر کا بوڑھاپا، اس عورت کی غربت اور اس عورت کا چھوٹا سا گھر، بغیر ساز و سامان کا گھر، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس کا اللہ کی ذات عالی سے تعلق، اس کی اللہ سے محبت، اس کا یقین کہ اللہ میری سنیں گے اور اللہ میرے مأویٰ ہیں، اللہ میرے ملجا ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے وہ کیفیات اور وہ دل کے جذبات، صحابہ والے، صحابیات والے. یہ دل کے کیفیات ہمارے بھی بنے، یہ دل کی کیفیت ہماری بھی بنے، یہ جذبات ہمارے بھی بنے. جب ایمان بنتا ہے تو ایمانی جذبات بنتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے جذبات بنتے ہیں کہ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جاوے لیکن اللہ راضی ہو جاوے، اللہ ناراض نہ ہو. اللہ کی رضا مطلوب بن جاتی ہے، اللہ کی رضا مقصود بن جاتی ہے. جب ایمان بنتا ہے تو ایمانی جذبات اٹھتے ہیں، آخرت والے جذبات اٹھتے ہیں. جذبات انما ہممنا الآخرہ، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے تو
اس کا مفہوم یہی سمجھ لیں، انما ہممنا الآخرہ، ہمارے تو جذبات، ہمارے تو مقاصد، ہماری تو چاہتے وہ آخرت کی ہیں. صحابہ آخرت کو چاہتے تھے. جب ایمان بنتا ہے تو پھر ایمانی جذبات اٹھتے ہیں. جب ایمان بنتا ہے، جیسے پانی گرم ہوتا ہے تو بخارات اٹھتے ہیں، جب ایمان بنتا ہے تو ایمانی جذبات اٹھتے ہیں. جب چائے گرم ہوتی ہے تو اوپر بخارات اٹھتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے، اس کی خوشبو آتی ہے، خوشبو دور دور تک جاتی ہے. جب ایمان بنتا ہے تو ایمان سے جذبات، ایمانی جذبات بنتے ہیں. پھر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بنتا ہے، پھر آخرت کے بنانے کا جذبہ بنتا ہے. پھر اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے جذبات ابھرتے ہیں. پھر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں مزہ آتا ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات ابھرتے ہیں. پھر یہ عورت ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنتی ہے، اس عورت سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے. یہ عورت، یہ بیوی ہو، یہ مرد، یہ شوہر ہو، یہ عورت ماں ہو یا یہ شوہر باپ ہو، یا یہ بہو ہو یا یہ بیٹی ہو یا یہ نند ہو یا یہ بھابھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان بنا ہوا ہے، اس کی ایمان کی جذبات بنے ہوئے ہیں، اس کے دل سے جذبات اٹھ رہے ہیں. یہ خیر خواہی والے جذبات ہیں، یہ سب کا بھلا چاہتی ہے، یہ سب کے لیے اچھائی چاہتی ہے. جب ایمان بنتا ہے تو پھر ایمانی جذبات بنتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر ایک کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے، ہر ایک کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. جیسے صحابہ میں تھا، ہم تو قصے سنتے رہتے ہیں کہ ایک چکی 7 گھروں میں گھوم کر واپس آ گئی. کیسے آ گئی؟ کیونکہ ہر ایک کے اندر دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا جذبہ تھا کہ پڑوسی بھی بھوکا ہے وہ کھا لے، میں بھوکا رہ جاؤں. پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کا جذبہ تھا، پڑوسی کی خیر خواہی تھی، دوسرے کی فکر تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ جذبات پیدا فرما دے. اس میں مرد بھی برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، مومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو مومنات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، قانتین کا تذکرہ کرتے ہیں تو قانتات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کا خوف رکھنے والے مرد، اللہ کے خوف رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، خوب اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہوئی ہے. چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جائیں گی، اللہ ان کو معاف کر دیں گے. واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کتنا بڑا اجر ہوگا؟ دنیا کے سارے ساز و سامان کو اور پوری دنیا کو اللہ مکڑی کا جالا بتاتے ہیں کہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے. تو یہ دنیا جب پوری کی پوری مکڑی کے جالے کی طرح ہے اللہ کے یہاں، تو وہ جس اجر کو اللہ عظیم بتا رہے ہیں وہ اجر کیسا عظیم ہوگا. تو بہرحال مرد بھی برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے جذبات عطا فرما دے. اس لیے اپنے جذبات کی حفاظت کرنا. آج دنیا میں مال کے جذبات ہیں لوگوں کے، چیزوں کے جذبات ہیں لوگوں کے، مال ہو، چیزیں ہوں، آئی فون ہو، نیا آئی فون آ گیا، پرس ہو فلاں برانڈ کا، پرس ہو، کپڑے فلاں برانڈ کے ہو. یہ سب غلط جذبات، یہ دنیا کی چیزوں کے جذبات. کبھی کبھی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ کہ اس نے تو مجھے یہ کہا تھا، میں تو اب یہ کہوں گی، اس نے تو مجھے یہ اس طرح کیا تھا میرے ساتھ، میں ایسا کروں گی. یہ تکلیف پہنچانے کا جذبہ ہے. اس لیے اپنے جذبات کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، اپنے جذبات کو پاک رکھنا، اپنے دل کی نگرانی کرتے رہنا، کیونکہ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تم اپنی صورتوں پر کتنی محنت کرتے ہو. آج کل تو مرد بھی اپنی صورتوں پر محنت کرتے ہیں، اپنی شکلوں پر محنت کرتے ہیں. عورت بھی اپنی شکل کے بنانے پر، اپنے بناؤ سنگار پر محنت کرتی ہے. اور بہت بڑی دنیا کی اربوں ڈالرز کی انڈسٹری چل رہی ہے میک اپ پر اور بناؤ سنگار پر.
اللہ کہہ رہے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے تمہارے پاس کیا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے میں آج خاص طور سے بس میرے دل میں ایک بات تھی کہ ایک بات استاد جی نے مجھے مضمون بھیجا تھا تو اس کے لفظ جذبے سے مجھے ایک بات آئی ذہن میں، یہ بات میں عرض کروں کہ جذبات کو پاک رکھنا، اپنے جذبات کو اچھا رکھنا، اپنے جذبات کو اچھا رکھنا، جذبات کی نگرانی کرنا کہ کہیں میرے جذبات غلط نہ ہو جائیں، کہیں میرے جذبات خراب نہ ہو جائیں۔ اس لیے اپنے دل کی ہر وقت دل کو پاک رکھنے کی، دل کو صاف رکھنے کی، دل پر نظر رکھنا۔ اہل اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ دلوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہے، اور اللہ کا فیصلہ دل سے اٹھنے والے جذبات کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کا فیصلہ تمہاری صورتوں کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ تمہاری مالوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمارے فیصلے دنیا کے، ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہمارے فیصلے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہمارے فیصلے جو ہے وہ صورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر خوبصورتی ہے تو رشتہ ہاں ہو جاتا ہے، اگر مال ہے تو رشتہ ہاں ہو جاتا ہے، اگر نوکری اچھی ہے، اگر کاروبار بڑا ہے، اگر گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں تو رشتے میں ہاں ہو جاتی ہے۔ ہمارے فیصلوں کی بنیاد، ہمارے تعلقات کی بنیاد مال ہے، خوبصورتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ ایک غریب آدمی ہے، پھٹے پرانے پیون زدہ کپڑے پہنے ہیں اور پیدل جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، اپنا سامان بیچ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دنیا والوں کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، انتہائی غریب مسکین فقیر ہے، لیکن اللہ کے یہاں شاید اس کی قیمت ساری دنیا والوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظاہر کی بنیاد پر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے دلوں کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ قلوب میں کیا ہے، دلوں میں کیسے جذبات کیسے ہیں، دل میں کتنا ایمان ہے، دل میں کتنا خدا کا تعلق ہے، دل میں کتنا خدا کا خوف ہے، دل میں آخرت کتنی ہے، دل میں اللہ کی یاد کتنی ہے، دل میں دوسروں کی خیر خواہی کتنی ہے، دل کے اندر دوسروں کی خدمت کے جذبہ کتنا ہے، دل کے اندر معاف کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کو دیکھتے ہیں، اسی لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن کیا پہنچتا ہے اللہ تک؟ ہم جو قربانی کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہمارے مسلمان خرچ کرتے ہیں اور اچھی گائے، اچھا جانور، ہر بندہ اپنی پسند کے اچھا جانور لے کر آتا ہے جو اس کی آنکھوں کو اس کو بھلا لگتا ہے اور پھر اس کی قربانی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تک تو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک تمہارا تقوی، تمہارا دل کا جذبہ۔ ایک بزرگ کا ترجمہ میں پڑھا تھا، اس میں تمہارا اللہ تک دلوں کا ادب پہنچتا ہے، غالباً تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، اللہ تک تمہارے دلوں کا ادب پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا ادب پہنچتا ہے۔ اس لیے اسی طرح روزہ ہے، روزہ ظاہر میں رکھتے ہیں ہم، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں رمضان میں، لیکن روزہ کیوں دیا؟ قرآن میں آیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آئے، خوف والے جذبات، للہیت والے جذبات تمہارے اندر آ جائیں۔ اس لیے تمہیں روزہ عنایت فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جس طرح اپنے اعمال کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی نگرانی کی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دلوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے دلوں پر پہرا بٹھائیں، دلوں کے جذبات ہمارے پاکیزہ ہوں، ہمارے بچوں کے دلوں کے جذبات پاکیزہ ہوں۔ جب دل کے جذبات اچھے ہوں گے، دل کے جذبات پاکیزہ ہوں گے،
اللہ کی نظر جذبات پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، تو اللہ کی رضا ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے اچھے آئیں گے، پھر گھر میں خوشیاں آئیں گی، محبتیں آئیں گی، راحتیں اور چین اور سکون اور اطمینان آئے گا۔ اس لیے اپنے جذبات پر نظر رکھنا، قطع تعلقی کا جذبہ نہ ہو۔ بسا اوقات جذبہ قطع تعلقی کا ہوتا ہے کہ بھابھی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے میری ماں کو، تو بھابھی سے اب بات نہیں کرنی ہے، گھر جانا ہے امی کے تو بھابھی سے بات نہیں کرنی ہے، اس سے منہ چڑھا کر رکھنا ہے، اس کو احساس دلانا ہے اس کی غلطی کا۔ یہ قطع تعلقی کا جذبہ ہے۔ وہ غلط کر رہی ہے اگر آپ کی ماں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ وہ اگر غلط کر رہی ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی آپ بھی غلط کر رہے ہیں، اگر وہ غلط کر رہی ہے تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قطع تعلقی کے جذبات کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ان قطع تعلقی کے جذبات کا اثر عمل پر آتا ہے۔ یاد رکھیں، جذبات کا اثر عمل پر آتا ہے۔ جب قطع تعلقی کا جذبہ ہوگا تو پھر اس کا اثر عمل پر آئے گا، اس کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑے گا، تو آپ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر بھی آپ کا اس سے رویہ برا ہوگا، آپ کے رویے سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے اسی طرح کبھی کبھی خرچ نہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں خرچ نہیں کروں گا، میں خرچ نہیں کروں گی، میں بچاؤں گا۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ حج پر جانے کا موقع تھا، سب کا ویزا ایمبیسی کے باہر سے لگ رہا تھا بغیر پیسوں کے، اور وہ اس کو پیسوں کے ساتھ آفر ہوئی، اس کے پاس پیسے بھی تھے، نفع بھی ہو گیا تھا ایک کام میں، نیا نیا اس نے کام شروع کیا، بھرپور نفع اللہ نے دیا۔ اس نے سوچا کہ حج پہ اگر پیسے سے چلے جاؤں گا تو سارا نفع چلا جائے گا، تو اس نے جو ہے وہ والی آفر ٹھکرا دی۔ اس نے تو سب مفت میں جا رہے ہیں، ایمبیسی کے باہر سے ویزے لگ رہے ہیں، میرا بھی لگ جائے گا۔ خیر وہ نہیں جا سکا، اس کا پیسوں کے ساتھ بھی بعد میں نہیں لگ سکا، اور وہ مفت کے چکر میں رہا، پیسوں کے ساتھ جا نہیں سکا، آج تک وہ نہیں جا سکا۔ اس نے مجھے بتایا احسان بھائی، جب اس وقت سے لے کر 6-7 سال ہو گئے، کہا اس سے پہلے میں نے بہت سفر کیے، لیکن اس جو چیز کو میں نے ٹھکرا دیا، اس کا نقصان یہ ہوا، وہ جو جذبہ تھا اندر کا، پیسے کے بچانے کا جذبہ، کہا اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ نفع بھی چلا گیا، وہ نفع نقصان میں بدل گیا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوا؟ کہا آج تک 2017 سے یا 18 سے کا 2018 سے لے کر آج تک میں دوبارہ حرمین نہ جا سکا۔ اس لیے دلوں کے جذبات پر فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دلوں کے جذبات پر فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے دلوں کے جذبات کو پاکیزہ رکھنا۔ اگر آپ کے دل میں خرچ نہ کرنے کا جذبہ ہے تو اسی پر فیصلہ ہوگا، اگر آپ کے دل میں کسی کو نہ دینے کا جذبہ ہے تو اسی پر فیصلہ ہوگا۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں مارکیٹوں میں مزدوروں سے خوب کام کراتے ہیں، گھروں میں ماسیوں سے خوب کام کراتے ہیں۔ جب ماسی آئی تھی اس سے بات کی تھی 4 کاموں کی، کہ آپ نے کپڑے دھونے ہیں، آپ نے برتن دھونے ہیں، اپنے جھاڑو پوچھا کرنا ہے، اور آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے، لیکن اس سے کام خوب لے رہے ہیں، بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے کام اور بھی لے رہے ہیں، اس سے اپنے بچوں کے کام بھی لے رہے ہیں، اور اس کی تنخواہ وہی ہے، اور دل میں کیا ہے کہ پورا وصول کرنا ہے، خرچ نہ کرنے کا جذبہ ہے۔ اور ایک جذبہ کیا ہے؟ ایک جذبہ، ہم ایک مارکیٹ میں ہم ایک آدمی کو جانتے ہیں، ایسا عجیب اس کا جذبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ میں جتنا دوں گا اتنا بڑھے گا، جتنا دوں گا اتنا بڑھے گا، تو اس لیے اس کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ فوراً آگے پیمنٹ کے طور پر فوراً آگے دے دیتا ہے، اور اگر پیسہ سیزن میں زیادہ آ جاتا ہے تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے اپنی پارٹیوں کو ایڈوانس دے دیے، بڑی بڑی رقمیں ایڈوانس دے دی۔ اس کا کہنا یہ ہے، اس کا یقین یہ ہے کہ جتنا آگے دوں گا اتنا پیچھے سے آئے گا، جتنا آگے دوں گا اتنا اوپر سے اللہ کے خزانوں سے اور آئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے، ہر بندہ اس کو مال دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ہر بندہ سب سے کم ریٹوں میں مال اس کو ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو مال دے دو، پیسے فوراً آ جائیں گے، بھلے نفع نہ ہو، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، جتنے میں خریدا اتنے میں دے دو، پیسے فوراً آ جائیں گے اس کے پاس سے، جیسے اس کے پاس آئیں گے یہ اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، فوراً دے دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے دینے کے جذبے کی وجہ سے اس کی دکان کو ہم دیکھتے ہیں، ہر وقت اس کی دکان پر گھاکوں کا رش ہوتا ہے، ایک دکان کرتے کرتے کرتے
آج اس کے پاس 12 دکانیں ہیں، 12 دکانوں کا مجموعہ کر کے اس نے ایک بڑی دکان بنا لی ہے۔ جس کو اللہ دیتا ہے جس کو اللہ دیوے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اللہ کے فیصلے جذبات پر ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیے اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھیے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جذبہ ہے انسان کا، ابھی ایک آدمی ہمارا ایک ساتھی بیمار ہوا، ایک آدھ ہفتے بیمار رہا، ایک آدھ ہفتے مسجد نہ آ سکا، تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھوں گا، کیونکہ جب بیمار ہوا اور مسجد نہ آ سکا تو پھر احساس ہوا کہ مسجد آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بیمار ہوا تو وضو کرنا مشکل ہوا اور وضو کو برقرار رکھنا مشکل ہوا، تو پھر پتہ چلا کہ کتنی بڑی نعمتوں میں تھے، تو پھر اس نے نیت کی کہ آج کے بعد نماز پہلی صف میں ہی پڑھوں گا۔ تو اب وہ پہلی صف میں نظر آتا ہے یا پھر جماعت میں اگلی صفوں میں نظر آتا ہے، تو یہ اندر کا جذبہ ہوتا ہے انسان کا جو اس کو عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے جذبات کا اچھا ہونا، جذبات کا پاکیزہ ہونا، جذبات کا نیک ہونا۔ جب جذبات دنیا والے ہوں گے کہ مجھے مال چاہیے، تو میں کل پڑھ رہا تھا ایک آدمی آئی فون کے چکر میں اس نے اپنا گردہ بیچ دیا۔ جب آئی فون کے چکر میں گردہ بیچا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ڈائلیسس پر آ گیا، اتنا گر جاتا ہے۔ جب دنیا کی جب جذبات مال کے ہوتے ہیں تو پھر ایمان تو بیچ دیتا ہے، لیکن اب تو اس دنیا میں ایسی مثالیں بھی آ گئی کہ اپنے اعضا بھی بیچ دیتا ہے۔ اندر کے جذبات، اندر کے غلط جذبات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ایمان بیچتا تھا، ایمان بیچ دیتا تھا، عمل چلے جاتا تھا اس کے ہاتھ سے دنیا کی چاہت کی وجہ سے، لیکن اب تو دنیا طلبی اتنی بڑھ گئی کہ اپنے اعضا بیچ رہے، اپنا گردہ بیچ دیا، اخبار میں آیا ہے اپنا گردہ بیچ دیا، گردہ بیچ دیا، اور گردہ بیچنے کی وجہ سے خود اب ڈائلیسس پر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، دنیا طلبی کا جذبہ نہ ہو، بڑا مالدار بننے کا جذبہ، یہ اولاد کو مالدار بنانے کا جذبہ، یہ جذبہ بہت خطرناک ہے۔ ہاں اولاد عبادت گزار بنے، یہ جذبہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ جذبہ تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ کیا جذبہ تھا؟ یہ وہ جذبہ تھا کہ میں بھی نمازی بنوں، نماز کو قائم کرنے والا بنوں، میری وجہ سے نماز قائم ہو اور میری اولاد بھی نمازی بنے، میری اولاد بھی نمازی بنے۔ یہ زبردست جذبہ، تو یہ جذبہ ہو، ماں کا جذبہ ہو، میری اولاد کیسی ہو؟ اولاد تہجد گزار بنے، اولاد کیسی ہو؟ پہلی صف کی نمازی بنے، اولاد کیسی ہو؟ فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے والی بنے، اولاد کیسی ہو؟ اذان پر نماز پڑھنے والی اولاد ہو، اولاد کیسی ہو؟ دین پر جان دینے والی ہو، دین کے لیے جینے مرنے والی ہو۔ اولاد کیسی ہو؟ اولاد ایسی ہو کہ وہ دین پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والی ہو۔ اولاد کیسی ہو؟ آخرت کے جس کے جذبات ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہمارے اندر کے جذبات ایسے ہوں گے کہ اولاد کو ایسا بنانا ہے۔ اگر ہمارے جذبات مال کے ہوں گے، ہمارے جذبات چیزوں کے ہوں گے، تو اندر جذبہ یہی ہوگا کہ اولاد بھی مال والی بنے۔ ہم تو غریب ہیں لیکن اولاد خوب پیسے والی بنے، ہم تو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، اولاد بہت بڑے گھر میں رہے۔ اس لیے بھائیوں دوستو، اپنے جذبات کی نگرانی کرنا، اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا۔ جیسے انسان عمل کو تو برا سمجھتا ہے لیکن برے جذبات کو برا نہیں سمجھتا، یہ سمجھیے گا بات۔ برے عمل کو برا سمجھتا ہے لیکن برے جذبات کو برا نہیں سمجھتا۔ برے عمل کو برا سمجھتا ہے نیک آدمی، لیکن برے جذبات کو برا نہیں سمجھتا۔ دنیا طلبی کا جذبہ ہے، چیزوں کے جمع کرنے کا جذبہ ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، یہ جذبہ کتنا خراب ہے، یہ جذبہ کتنا برا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہا، لیکن اس برے جذبات کی وجہ سے اس کی خرابیاں عمل میں آئیں گی، اس لیے نقصان ہوگا۔ اس لیے جس طرح برا عمل کو برا سمجھتا ہے، اس طرح برے جذبے کو بھی برا سمجھنا، اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا، جذبات کو اچھا رکھنا، جذبات کو صاف ستھرا رکھنا، جذبات کو نیک رکھنا، اپنے جذبات کو خیر خواہانہ رکھنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی والا جذبہ ہو۔ کیا فرمایا؟ دین والنصیحہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کتنی حدیثیں۔ حقوق کی ادائیگی والا جذبہ ہو، ہر عورت یہ سوچے کہ کل یہ پرسوں 2 دن پہلے ہمارے یہاں انتقال ہوا ایک عورت کا،
اس کی بیٹی کہہ رہی ہے، گھر والوں کو بتا رہی ہے، اس کی بیٹی بتا رہی ہے کہ ہماری بھابھی نے ہماری ماں کی وہ خدمت کی جو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عورت جس نے خدمت کی ہے وہ ڈینٹسٹ ہے، ایک ڈینٹسٹ ہے اور پریکٹس کرتی ہے، ڈاکٹر ہے، پریکٹس کرتی ہے، لیکن ایسی خدمت کی اپنی ساس کی کہ اس کی بھابھی کہہ رہی ہے کہ اس نے ہماری ماں کی وہ خدمت کی جو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ہو کہ میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ملازم کو، میری ماسی کو، میرے ڈرائیور کو، میرے آس پڑوس والوں کو، میرے بھائی بہنوں کو۔ ہمارا ایک ساتھی تھا بینوری ٹاؤن میں جب پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو جب بھی فون کرو، اس کو جو کام بھی بولو، یہ ہائی کبھی نہ نہیں بولے گا، یہ کبھی نہ نہیں بولے گا۔ ایسا خیر خواہی تھی اس کے اندر، حالانکہ پڑھنے میں بالکل قابل نہیں تھا، پڑھنے کا اس کو اتنا شوق بھی نہیں تھا، لیکن اس کی یہ زبردست خوبی تھی کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بس اس کو آپ نے کام بول دیا، آپ مطمئن ہو جاؤ، وہ آپ کا کام کر ہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، پھر ان خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ خوبی ہو عورت کے اندر، مرد کے اندر، کہ اس کو تو کام بولیں گے تو کہیں نہ نہیں بولے گا، کام ہو ہی جائے گا۔ خدمت کا جذبہ ہو، حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ہو، لوگوں کو راحت پہنچانے کا جذبہ ہو۔ خدمت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو راحت پہنچانے کو کہتے ہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کو خدمت کہتے ہیں۔ اور حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ہو، جیسے صحابہ میں تھا۔ کیسا تھا صحابہ میں، صحابیات میں کیسا جذبہ تھا؟ حقوق کی ادائیگی کا، کہ جنگ کے میدان ہے، جنگ کا میدان ہے اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ مجاہدین کی خدمت کر رہی ہیں۔ یہ کیسا جذبہ ہے خدمت کا کہ اور جنگ کا میدان ہے، کہیں سے بھی تیر لگ سکتا ہے، لیکن جان پر کھیل کر خدمت کر رہی ہیں۔ عورتیں خدمت کے لیے میدان جہاد میں آئی ہیں۔ کیسا زبردست جذبہ ہے خدمت کا۔ تو پتہ چلا کہ خدمت کا جذبہ ہو اور کسی سے بدلہ لینے کا جذبہ نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی کا جذبہ ہو، سختی کرنے کے جذبات نہ ہو کہ میں تو ماسی سے سختی کروں گی، میں تو صحیح کر دوں گی، ایک دفعہ ایسا جواب دوں گی کہ یاد رکھے گا، وہ نہیں، اس کو نکال دوں گی، فارغ کر دوں گی، نہیں، یہ جذبات نہ ہو۔ معاف کرنے کا، نرمی کا، اچھے سلوک کا، سہ جانے کا جذبہ ہو۔ اگر کوئی مجھے کہہ دے گا میں برداشت کر لوں گا، میں برداشت کر لوں گی، سہ جانے کا جذبہ ہو۔ یہ اندر کے جذبات ہوں۔ اگر ہمارے اندر کے جذبات اچھے ہو جائیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ ہماری اندرونی زندگی آج کل پریشان ہے، کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم بدلے کی خواہش میں اندر جلن میں محسوس کر رہے ہیں، اندر جلن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اندر کے جذبوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا اندر بے چین ہے، ہمارا اندر بے سکون ہے، ہمارا اندر اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اندر بدلے کی آگ لگی ہوئی ہے، اندر سختی کی آگ لگی ہوئی ہے، اندر جو ہے معاف نہ کرنے کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے بھائیوں دوستو، اندر کے جذبات پر بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح عمل پر محنت ہے، عمل محنت سے بنتا ہے، اندر کے جذبات بھی بہت محنت سے بنتے ہیں، اور یہ دین کا بہت باریک گوشہ ہے، اس پر نظر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جذبات بہت جلدی بدلتے رہتے ہیں، جذبات بہت جلدی بنتے ہیں، بہت جلدی بدلتے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات پر محنت کرنا، اور یہ بہت آسان ہے، اس کے لیے حاضر دماغی کی ضرورت ہے، اور آج سے اس نیت کی ضرورت ہے کہ میں اپنے دل کے اندر اچھے جذبات پیدا کروں گی، اور اپنے دل سے سارے برے جذبات کو نکالوں گی۔ دنیا سے متعلق، دنیا کی چاہتوں سے متعلق، دنیا کی چیزوں سے متعلق، دنیا کی خواہشات سے متعلق جو جذبات ہیں وہ ختم کروں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج انسان بیت اللہ جا رہا ہے، اور بیت اللہ بھی مرد اور بیت اللہ جا رہی عورت، وہ احرام پہنے ہوئے ہے اور لبیک پڑھ رہا ہے، لبیک پڑھ رہی ہے، لیکن دل میں جذبہ کیا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا بدون اسم سے برقع خریدوں گا، یا میں وہاں جاؤں گی میں بدون اسم کا برقع خریدوں گی، میں فلاں جگہ جاؤں گا ایلڈو کا پرس خریدوں گا، یا فلاں جو ہے کروکس کے چپل خریدوں گا۔ ہمارے محلے کا ایک لڑکا ملتا وہاں پہ دکان کے باہر، میں نے کہا تو کیا ہر وقت یہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اکثر یہاں کیسے؟ وہ مولوی صاحب وہ ڈیزائنیں دیے سارے گھر والوں نے، سب کے لیے الگ الگ ڈیزائن ہے، سب کا الگ الگ سائز ہے، وہ اس کے لینے کے چکر میں یہاں آتا رہتا ہوں بار بار۔ اس لیے بھائیوں دوستوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جذبہ عمرے پہ جا رہے ہیں لیکن جذبہ دنیا طلب ہی کا ہے، حج پر جا رہے ہیں لیکن وہاں اللہ کی ذات عالی کے گھر کا چکر لگائے گا، جذبہ ہو کہ اللہ
اللہ کو حاصل کر کے وہاں سے آؤں گا، لیکن جذبہ کیا ہے؟ چیزیں لے کر آؤں گا. گھومنے کے جذبے سے جا رہا ہے، کتنا افسوس کی بات ہے، گھومنے کے جذبے سے جا رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن جذبہ معاف کرنے کا نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن جذبہ آخرت کا نہیں ہے. جب نماز پڑھ رہا ہے لیکن دنیا کو سوچ رہا ہے. اس لیے بھائیوں دوستو، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے جذبات پر محنت کرنی ہے، ورنہ ہماری عبادات بھی کھوکھلی ہوں گی. اگر جذبات پر محنت نہ کی تو عبادات کھوکھلی ہو جائیں گی. عبادات ہو رہی ہوں گی لیکن عبادات بھی کھوکھلی ہوں گی. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی نگرانی کرنے کی. دعا مانگ رہا ہوگا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ دل کے اندر اس بات کا جذبہ نہیں ہوگا. حضرت خولا جیسا جذبہ ہوگا تو اللہ فرش پر بیٹھ کر سنیں گے، عرش والا فرش پر بیٹھ کر سن لے گا. اور اگر ویسا جذبہ نہیں ہوگا تو دعا بھی مانگ رہا ہوگا اور دل میں یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں فلاں سے بات کروں گا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، فلاں کو پیمنٹ کے لیے فون کروں گا، یا ماسی کو میں یہ بات کہوں گی، یا میری دعا بھی چل رہی ہے اور دل میں یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں. کتنی مرتبہ مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے، نماز بھی چل رہی ہے لیکن دل میں سجدے میں جا کر بھی اللہ کا خیال نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ مومن سجدے میں ہے، اللہ کے قدموں میں ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس وقت، لیکن اس وقت بھی اللہ کا خیال نہ آوے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ سجدے میں جا کر بھی اللہ کا خیال نہیں ہے، سجدے میں جا کر بھی آخرت کا خیال نہیں ہے، سجدے میں جا کر بھی اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جذبات دنیا طلبی کے ہیں. اس لیے نماز میں بھی دنیا طلبی کے جذبات ہیں. جذبات دنیا کی چاہت، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے، اس لیے دنیا کی چیزوں کا سوچ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کا سوچ رہی ہے. اس لیے بھائیوں دوستو، اپنے جذبات کو قابو کرنا اور اپنی جذبات پر نظر رکھنا اور گھر میں اس کا مذاکرہ کرنا، شوہر سے بھی مذاکرہ کرنا، بچوں سے بھی مذاکرہ کرنا کہ آج ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اپنے جذبات کو دیندار بنانا ہے. ظاہر کو دیندار بنانا پھر بھی آسان ہے. بس اوقات گھرانہ دیندار ہوتا ہے، ماں باپ دیندار ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ظاہر دیندار بن جاتا ہے، ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے. لیکن اندر کو دیندار بنانا، اندر کا دیندار، یہ بہت مشکل سے بنتا ہے، یہ محنت سے بنتا ہے، اس کے لیے محنت لگتی ہے. بڑے مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ ایک شعر پڑھتے تھے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اندر کے جذبات کے بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت لگی صحابہ پر، صحابہ کی محنت لگی تابعین پر، تبع تابعین پر، اپنے اوپر. اس لیے ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی. جیسے ہر بندہ دکان پہ محنت کر رہا ہے، پڑھانے والا اپنی پڑھائی پر محنت کر رہا ہے، پڑھنے والا اپنے پڑھنے پر محنت کر رہا ہے، عورت اپنے گھر پر محنت کر رہی ہے، ماشاءاللہ کر رہے ہیں لوگ، اپنے اپنے کام، اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کو بھی اپنا فرض سمجھے، اس کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھے کہ مجھے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے جذبات کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کے اور اپنے ماتحتوں کے اور اپنے تعلق والوں کے جذبات کو آخرت والا بنانا ہے، دنیا والا نہیں بنانا، چیزوں والا نہیں بنانا، اعمال والا بنانا ہے. یہ جذبہ ہو کہ کسی دن میری تلاوت نہ چھوٹے، یہ جذبہ ہو کہ میں کسی دن 5 نمازوں میں سے کوئی نماز اول وقت کے بغیر نہ پڑھوں. یہ کب ہوگا؟ جب اندر کا جذبہ ہوگا. اندر کا جذبہ عمل پر ابھارتا ہے، اندر کا جذبہ عمل پر کھڑا کرتا ہے، اندر کا جذبہ وہ آدھی رات کی تہجد پہ کھڑا کرتا ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اس اپنے بندے کو دیکھ کر جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے اور پھر اپنی گھر والی کو اٹھاتا ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس پر پانی ڈالتا ہے، اس پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر، یا اللہ تعالیٰ، غالباً یہ روایت اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر، یا فرمایا اللہ نظر، رحمت کی نظر مسکرا کر اس کو دیکھتے ہیں، اس بندی کو جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز پڑھے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھائے. اگر وہ انکار کرے تو اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے. یہ اندر کا جذبہ ہے.